گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، زندگی سے اوب چکے ہیں، کیا کروں کدھر جاؤں، پریشان ہیں لوگ، اور اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ نہ ان کی دوا میڈیکل میں اپلبدھ ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے، نہ بڑے سے بڑے طبیب اور حکیم کے پاس ہے، نہ کسی علمی انفلوئنسر کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر اس کی دوا ہے تو ایک جگہ ہے، کہاں ہے جانتے ہو؟ وہ ہے مسجد۔ مسجد میں اس کی دوا ملتی ہے، ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد، دافع ہر بلا ہے۔ صلی علی محمد، جو درد لا دوا ہو انہیں گھول کے پلا دو، ان کے لیے شفا ہے۔ صلی علی محمد۔ میرے پیارے بھائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ زنگ تو سمجھتے ہوں گے، کسی لوہے کے سامان کو کچھ دن برسات میں رکھ دیجئے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں زنگ لگ جاتا ہے۔ زنگ سمجھتے ہیں عالی شان بھیا؟ اس میں جب زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا لائٹ اتر جاتا ہے، اس کا جو ایک میک اپ ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ تو اسی میک اپ کو برقرار کرنے کے لیے انسان کو بڑی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے سوندر کو برقرار رکھنے کے لیے محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دل کو جب زنگ لگتا ہے تو اس کو بھی صفائی کی بہت ضرورت ہے۔ چلیں، اگر کسی لوہے کو زنگ لگ گیا تو آپ کس سے صاف کریں گے؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا آتا ہے، اس میں کچھ چیزیں انکلوڈ ہوتی، اسی سے رگڑ کے صاف کیا جاتا ہے، لیکن دل کو کیسے صاف کریں گے؟ کیا دل کا آپریشن کروائیں گے؟ نہیں۔ دل کو صاف کرنے کے لیے آپ ایک کتاب اٹھائیں جس کا نام ہے قرآن حکیم۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم۔ قرآن حکیم کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، بائی وائز قرآن، یعنی قرآن حکیم کی قسم، دا بائی وائز قرآن۔ تو میرے پیارے بھائی، قرآن مقدس کو لیجئے، اپنے سینے سے لگائیے، اور جب سینے سے لگائیں گے تو یوں لگتا ہے کہ ہم مدینے کی گلیوں میں، تصورات میں، امیجن میں واکنگ کر رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں۔ تو آپ کا دل جب باغ باغ ہو جائے گا، اس میں ثمرات لگیں گے، جب ثواب کے پھول کھلیں گے، جب ثواب کے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی جو جہنم بن چکی تھی، جو عذاب بن چکا تھا، اب اس کو تغیر کر کے ثواب کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب دل میں زنگ لگ جائے تو قرآن پاک پڑھ کر صاف کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرما دیا کہ اپنے دل کو صاف رکھیں۔ کسی کا دل اگر گندا ہو جائے تو بندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ آج کے دور میں، اس دور پرفتن میں، دوڑ بھاگ کی زندگی میں لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا، لیکن ٹائم نکالنا پڑتا ہے نماز کے لیے، روزے کے لیے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا الحمدللہ رب العالمین، بڑے بڑے بزنس وہ مطلب مین سے رہا ہے، مین کائنڈ سے رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ان اوقات میں سے ٹائم نکالا ہے اور نماز کی پابندی کی ہے۔ کرنے سے ہوتا ہے، صرف بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بھائی، اگر آپ ٹائم اللہ کے لیے نکالیں گے نا، تو اللہ آپ کے لیے لوگوں کا ٹائم نکال دے گا۔ آپ کے کاروبار بھی چلتے رہیں گے، اور آپ عشق نبی میں مچلتے رہیں گے۔ اس لیے تو کہتا ہوں، کچھ نہ سوچیں، کیوں کھپائے بیٹھا ہے جان اپنی مشکل میں؟ کیوں کھپائے بیٹھا ہے جان اپنی مشکل میں؟ اپنی مشکل جان کو آزاد کر کے اسے مسجد تک لے آئیں، اور اگر سفر میں ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو ایک مصلی اپنے پاس رکھیں، چھوٹا سا مصلی لے لیں اور بچھائیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں، تکبیر تحریمہ کریں، اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز میں سچ مچ کہتا ہوں کہ آپ جس طرف جا رہے تھے، اس گندگی کی طرف، آپ بندگی کی طرف آ جائیں گے۔ اگر میری بات سے ایگری ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اور اسے خوب شیئر کریں۔